السلام علیکم ایوری ون، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ سلطان نے اس کے گلے سے تمام تر چیزیں اتار کر اپنے گلے میں ڈالتے اسے درست کیا تو تالیوں کی آواز ایک دفعہ پھر گونجی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے پیارے شہزادے کو دیکھ رہی تھی۔ رسومات کے بعد ترکش ڈانس کی شروعات ہوئی۔ سلطان اس کا ہاتھ تھامے سب کی بنی لائن میں لایا۔ بس میرا ہاتھ تھامو، مجھے ڈانس نہیں آتا عبدر، بالکل بھی نہیں، وہ قریب ہوتی بولی۔ بس میں اور میرے پیچھے پیچھے چلو، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے کتار میں لایا، جہاں لائن کی شروعات میں ہادی اپنے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا رومال پکڑے کھڑا تھا۔ آئیگل، مروہ، یگیت سمیت سب ایک کتار بنائے ان دونوں کے ارد گرد کھڑے تھے۔ ٹرکش بلکی کی آواز بلند ہوئی تو وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں کو ہلاتے کتار میں چلتے ہوئے ماحول کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ ہادی اپنے ہاتھ میں پکڑا رومال ہوا میں گھماتا، کبھی اپنے سٹیپ بدلتا تو کبھی گھوم کر اپنا رخ بدلتا۔ وہ بھرپور ترکش ڈانس اچھے سے جانتا تھا۔ عشا سلطان کا ہاتھ تھامے اس کے ہمراہ کتار میں چلتی، کبھی روکتی، کبھی اس کے ساتھ سٹیپ میچ کرنے بھول جاتی۔ سلطان اس کی گڑبڑاہٹ اور اس کی تیز تیز نگاہیں دیکھتا کھل کر ہنس رہا تھا۔ کبھی وہ اسے درست کرتا تو کبھی کسی ہاتھ ہوا میں اٹھاتے اسے سٹیپ سمجھاتا۔ وہ خوش تھی، اس کی وہ پیاری سی ہنسی اس مضبوط شخص کے کانوں میں پڑتی اسے بے حد خوش اور مسرور کر رہی تھی، جبکہ ان کی وہ مسکراہٹ اور خوشی وہ لمبی سی عجیب لڑکی ایک کونے میں کھڑی بہت نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ انسان جو کبھی کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا تھا، جو کسی کا ایک ٹچ بھی برداشت نہیں کرتا تھا، جو کسی لڑکی کو ایک نگاہ دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا، وہ اکڑو مغرور بے رحم انسان اس چھوٹی سی لڑکی میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کی ایک مسکراہٹ پر اپنا آپ فدا کر رہا تھا۔ وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح اس کا دھیان رکھ رہا تھا، اسے سنبھال رہا تھا۔ صوفیہ یزدانی کے لیے اس سے بڑی بے عزتی بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ وہ جو اپنے لیے دنیا کے خوبصورت مردوں کو بھی پاگل ہوتے دیکھ چکی تھی، مگر وہ ایک شخص اس کی دسترس سے باہر تھا، وہ جسے چاہتی تھی، جس کے لیے پاگل تھی۔ بس ایک وہی شخص اس کا کبھی ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ آہ، مجھے لگا تھا تم نہیں ہوگی، مگر کمال ہے، وہ اس کی بات انسنی کرتی انہیں نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ اب بس بھی کر دو کالی بلی، اب کیا واقعی نظر لگانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ یگیت نے جھک کر اس کے قریب ہوتے کہا۔ تم دفع کیوں نہیں ہو جاتے ہو یہاں سے؟ وہ غصے سے بولی۔ ارے دفع ہوں میرے دشمن، میں تو اپنے اکلوتے بھائی کی شادی پر آیا ہوں، وی آئی پی ہوں، دیکھو ذرا۔ وہ اپنی جیب سے نظر آتا نیلے رنگ کا رومال دکھاتا بولا، جو کہ وی آئی پی مہمانوں کے لیے تھا۔ وی آئی پی میری جوتی، نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ تم یہاں اپنی اوقات دکھا دو۔ ارے لڑکی، میرا مطلب عورت، مانا کہ میں ہینڈسم ہوں مگر تمہارے ٹائپ کا نہیں ہوں۔ وہ اپنے بال سنوارتا بولا۔ صوفیہ نے کاٹ کھانے والی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتا شریر سا مسکرا رہا تھا۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، تم جس کی چیز پر اتنا اچھلتے ہو نا، اسے ایک دن میں نے اپنے پیروں میں نہ گرایا تو میرا نام بدل دینا۔ اچھا، پھر کیا نام رکھنا بہتر ہوگا؟ میرے خیال سے پلے گرل تم پر سوٹ کرے گا، کیونکہ تم ہو بھی۔ وہ مسکرایا۔ ایک دن
وہ لڑکی صوفیہ یزدانی کا جنون دیکھے گی اور سلطان میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافی مانگے گا اور وہ وقت جلد آئے گا۔ وہ دونوں بازو آپس میں باندھتے ایک ادا سے بولی۔ یہ گیت نے ماتھے پر شکنے لیے اسے تیکھی نگاہ سے دیکھا۔ ایک بات میری یاد رکھنا، اگر تم نے اس لڑکی کو ہاتھ لگانے کی بھی جرت کی تو سلطان تمہارے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ گننا بھی مشکل ہو جائیں گے۔ تم شاید جانتی نہیں ہو کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اب ان پر سے اپنی یہ گندی نگاہیں ہٹاؤ، ورنہ تمہیں نکالنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ اس کے قریب ہوتا، ایک غوثیری نگاہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا، لمبے لمبے ڈگ بڑھتا، وہاں سے غائب ہوا اور وہ لمبی سی لڑکی ایک پل میں خاک ہو چکی تھی۔ اپنے سامنے کھڑی اس پیاری سی لڑکی کو دیکھتی وہ اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسو بار بار اپنے اسکارف سے صاف کر رہی تھی۔ مرحبا، اسے اپنے عقب سے بھاری آواز سنائی دی۔ ارگل نے جو چہرہ گھما کر دیکھا، سوچا نہیں تھا آپ کو کبھی دوبارہ دیکھ پاؤں گا۔ ضروری نہیں انسان جو سوچتا ہو اس کی توقع کے مطابق وہی ہو۔ مرحبا، وہ اپنی عادت کے مطابق نرم لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ بہت معصوم اور پیاری ہے اور بہت سمجھدار بھی، اور وہ سمجھ لینے والی لڑکی ہے، ہر احساس اور ہر جذبے کو۔ آپ کو اسے اپنا لینا چاہیے۔ اپنا تو تبھی چکا تھا جب میرے اس ضدی سلطان نے اس سے نکاح کیا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر سلطان کی زندگی کو آپ جانتی ہیں اچھے سے، ان کی زندگی آسان نہیں ہوگی۔ جانتی ہوں، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ لڑکی ہمارے اس ضدی اور سر پھرے سلطان کو ہمیشہ سنبھالے گی، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ اور جن سے محبت کی جائے، ان کے لیے چاہے وہ شیخ ہو، آسان ہو یا بے رحم ہو۔ وہ عشاء کی طرف دیکھتی بول رہی تھی۔ آپ سے بہتر یہ کون جان سکتا ہے؟ رحیم شاہ نے اس ادھیڑ عمر خوبصورت خاتون کو گہری نگاہ سے دیکھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ ہمارے سلطان کے لیے وہ جینا سیکھ رہا ہے، وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ رہا ہے، مگر میں افسردہ ہوں اس کے لیے کہ اسے زندہ کرنے کے لیے، اسے زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے اس ننھی سی جان کو بہت تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی، بہت تلخ، بہت بے رحم آزمائشیں۔ ارگل نے گہری سانس بھری۔ ان دونوں کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں، جو اس مضبوط شخص کے ہمراہ کھڑی مسکرا رہی تھی، اور اسے مسکراتے دیکھ کر اس خڑوس شخص کے چہرے پر ابھرتی چمک رحیم شاہ اور ارگل کے لیے ایک نئی آزمائش تھی۔ وہ رسم جو عشاء کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، اسے دیکھتے ہی اس کا منہ ایک دم خراب ہوا تھا۔ آہ، یہ ضروری ہے کیا؟ ارگل نے اسے کہنے کی ہلکی سی ضرب لگائی۔ بالکل ضروری ہے نا؟ چلو اب شروع ہو جاؤ۔ قسم سے جتنا میں اسے نمک کھلا چکی ہوں نا، لگتا ہے بیچارے کو ہرنیا ہو جائے گا۔ ارگل اور مروہ بے اختیار ہنس دیں۔ یہ رسم ہے میری پیاری سی بھابھی کو تو کرنی تو پڑے گی۔ وہ اس چھوٹے سے شیشے کے کپ میں ترکش قہوے میں نمک ملاتی بے بسی سے سلطان کی طرف دیکھ رہی تھی، جو رحیم شاہ اور ہادی سے باتوں میں مصروف
اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ اس کے مقابل ٹرے ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور بنا کسی ایکسپریشن کے وہ بس 2 سیکنڈ میں ہی خالی کر کے واپس رکھ چکا تھا۔ عشا سمیت مروہ اور آئیگل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سلطان نے اپنی جیب سے والیٹ نکال کر اس میں سے موجود تمام رقم نکال کر ٹرے میں رکھتے محبت سے اپنی پیاری بیوی کو دیکھا جو بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ٹرے ایک سائڈ پر رکھتی اس کے کان کے قریب ہوتی دھیرے سے بولی تو سلطان کو اس پر بے اختیار ہی پیار آیا۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ عشا نے ایک نگاہ آس پاس دوڑاتے نگاہیں جھکائیں۔ کارس آف دا میوزک فل آواز میں گونجا تو عشا نے ایک دم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ سلطان اس کا ہاتھ تھامے ہال کے بیچوں بیچ کھڑا تھا جہاں مختلف کپلز ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ عشا ابدر جی میری گڑیا، وہ قریب ہوا۔ مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا، وہ پلکیں جھپکتی بولی۔ جسٹ فالو می، میں ہوں نا۔ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے کندھوں پر رکھے تو ان سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے ہادی اور یگیت نے آنکھیں پھاڑے انہیں پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ سلطان جسے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے والوں سے چڑ تھی، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے مضبوط کندھوں پر رکھ کر مسکراتے ہوئے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ہادی نے بیگی کے کندھے پر زوردار ہاتھ مارا۔ دل ٹوٹ گیا یار، یگیت نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے معصومیت سے کہا تو ہادی سمیت اس کا بھرپور قہقہ گونجا۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھے دھیرے دھیرے جھول رہا تھا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی ڈانس نہیں کیا ابدر، وہ لب دباتی بولی۔ میں نے بھی سوچا نہیں تھا ڈانس کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے، وہ ہنسا۔ سب دیکھ رہے ہیں، مجھے عجیب لگ رہا ہے، وہ نگاہیں گھما رہی تھی جبکہ سلطان کی نگاہیں سب سے بے نیاز بس اسی پر ٹکی تھی۔ میری طرف دیکھو، عشا نے آس پاس سے نگاہ ہٹاتے اس کی جانب دیکھا۔ بس میری طرف دیکھو، یہاں صرف میں ہوں، تمہارے مقابل، تمہارے قریب، بس میں اور کوئی نہیں۔ جسٹ لک ایٹ می، وہ اس کی پیاری آنکھوں میں دیکھتی مسکرا دی۔ مروہ آئیگل سمیت ارگل اور ہنا اسے خوش دیکھ کر دل سے مسکرا رہی تھیں۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بہت جلد ان سب کے لیے خاص بن گئی تھی، اپنے پیارے سے دل کی وجہ سے۔ سلطان نے اس کے سر پر ماتھا ٹیکتے آنکھیں موندیں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے سب بھلا چکی تھی، سب بری یادیں، وہ سب تکلیف دہ احساس، وہ سب باتیں جس سے اسے اپنا آپ کمتر اور کمزور لگتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو خوبصورت ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی وہ خوبصورت خوشبو اس پیاری سی لڑکی کو اپنی روح تک اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان نے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا تو کچھ نفرت بھری نگاہیں ان پر ٹکیں، ان کی خوبصورت زندگی کو رونے کی سازشیں کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ لمبی اور عجیب لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی ترکی آئی تھی۔
صرف سلطان کے لیے۔ وہ اسے اپنے سامنے گرانا چاہتی تھی۔ وہ اس پیاری سی لڑکی کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ صوفیہ یزدانی جسے چاہتی ہے اسے ہر قیمت میں پا لیتی ہے، چاہے اس کی قیمت کسی کی موت ہی کیوں نہ ہو۔ ہادی اور آئیگل اور مروہ اس کے گرد کھڑے بے تابی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سلطان ہاتھ باندھے شریر سا مسکرا رہا تھا۔ عشا نے کرسی پر بیٹھتے اپنے جوتے کو الٹا کر کے دیکھا۔ جہاں آئیگل کا نام پوری طرح مٹ چکا تھا اور مروہ کا نام اپنی درست حالت میں موجود تھا، جسے دیکھتے ہادی نے زور سے تالی بجائی تو آئیگل نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ مروہ کی شکل پر 12 بجے دیکھتے عشا کا بلند قہقہ گونجا، لگتا ہے اس زندگی میں تو میں کنواری ہی مروں گی۔ ہائے اوئے موٹے کہیں کے، تیری بددعا ہی لگی ہے مجھے۔ وہ دھڑام سے کرسی پر بیٹھتی، سر پر ہاتھ رکھے اپنا دکھ بیان کر رہی تھی۔ سب کا بیک وقت قہقہ گونجا۔ ترکی میں رسم کے مطابق دلہن کے جوتے کے نیچے اس کی کزنز دوستوں کا نام لکھا جاتا ہے، اور پوری رسم ہونے کے بعد جس کا نام مٹ جاتا ہے اگلی باری شادی کی اس کی مانی جاتی ہے، جبکہ نہ مٹے ناموں والے ابھی انتظار کریں اپنے سب چاہنے والوں کی محبتوں تلے اپنے ہینڈسم شوہر کے ہمراہ۔ وہ پیاری سی شہزادی آخر آج مکمل دلہن بن ہی چکی تھی۔ سلطان نے جھک کر اسے باہوں میں بھرا تو سب کی بھرپور تالیوں کی آواز بلند ہوئی۔ آہ کیا کر رہے ہیں عبدر، میں چل لوں گی نا۔ وہ نگاہیں جھکاتی تیکھی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی، جو کہ اپنی عادت کے برعکس شریر سا مسکراتے ہوئے اسے لیے ہال سے باہر کی جانب چل رہا تھا۔ عبدر پلیز مجھے نیچے اتار دینا، میں چل میرے ہوتے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور ویسے بھی خود سے اتنی بڑی ڈریس یہ تم نے پہنی ہوئی ہے، کہیں راستے میں گر ور گئی تو اچھی بھلی میری پیاری سی دلہن اور ساتھ میں یہ پیارا سا ڈریس دونوں خراب ہو جائیں گے۔ وہ مسکراہٹ دباتا بولا، آپ بہت برے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر مکہ جڑ گئی، اور تم بہت پیاری۔ وہ اس کے ماتھے پر سر سے ہلکی سی ضرب لگاتا مسکرایا۔